نبی اللہ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، جب بھی درس و بیان سنا کریں تو خاموشی کے ساتھ نہایت توجہ سے سنا کریں، کیونکہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے درس و بیان سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے. یاد رکھیں، جو لوگ درس و بیان توجہ سے سنتے ہیں تو ان کو یاد بھی رہتا ہے اور پھر الحمدللہ عمل کی توفیق بھی مل جاتی ہے. حضور تاجدار رسالت، ماہ نبوت، ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجتا ہے، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک بھیجے، اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، حضرت سیدنا حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بہت بڑے ولی اللہ ہو گزرے. اپنے وقت کے اکابر اولیاء کرام میں آپ کا شمار ہوتا تھا. بہت بڑا رتبہ ہے آپ کا. اور کتنی عظمت والی ہستی تھی یہ کہ ان کو حاتم اصم کہا جاتا ہے. اصم کہتے ہیں بہرے کو. دراصل یہ بہرے نہیں تھے، لیکن ان کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو بہرا بنا دیا، اور لوگوں نے بھی ان کو بہرا سمجھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حاتم ان کا نام تھا، اور حاتم اصم یعنی بہرے حاتم کے نام سے ہی مشہور ہو گئے. ہوا کیا، ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی. ظاہر ہے کسی مسئلے کے تحت آئی ہوگی. دوران گفتگو اس عورت کی ریح خارج ہو گئی آواز سے. اب ایسے موقع پر
جب عام لوگوں میں بھی انسان بیٹھا ہو تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے، اور بالخصوص کسی بزرگ کے سامنے. تو وہ عورت جو تھی وہ اس کے چہرے پر عجیب و غریب تاثر آیا، چہرہ فق ہو گیا. لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس چیز کا نوٹس ہی نہیں لیا، بلکہ یوں کان پر ہاتھ رکھ کے اور کہا کیا، یوں ہاتھ سے اشارہ کیا یا منہ سے کہا کہ تھوڑا اونچا بولو، اور یوں کان پر ہاتھ رکھا جس سے وہ عورت یہ سمجھی کہ یہ بہرے ہیں اور انہوں نے آواز نہیں سنی، اور اس کی جان میں جان آئی. اندازہ لگائیں کہ کسی کی خامی پر مذاق اڑانے کی بجائے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو اس طرح اگنور کیا کہ وہ عورت شرمندگی سے بچ گئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کتنا بلند مقام عطا فرما دیا. سبحان اللہ. آپ کی اخلاقیات دیکھیں کہ آپ کا اخلاق کتنا بلند تھا، کتنے بلند و بالا اخلاق کے آپ مالک تھے. آج ہمارا کیا حال ہے کہ ہم دوسروں کی خامیاں تلاش کرتے ہیں، اور کسی کی خامی مل جائے اگر وہ ہمارا دشمن ہے، ہماری اس سے کوئی چپکلش ہے، یا ایسے ہی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ٹوہ میں پڑے رہنا، اس کے بارے میں اس کے بارے میں، خاندان والوں کے بارے میں، اہل محلہ کے بارے میں. یاد رکھیں یہ بہت بری عادت ہے. ارشاد فرمایا گیا ولا تجسسوا، اور تجسس مت کرو، ٹوہ میں مت پڑو کسی کی. اور یاد رکھیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جو کسی کی خامی کو چھپاتا ہے، کسی کے عیب کو جاننے کے بعد بھی چھپاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جو کہ ہے ہی ستار، اس کی شان ستار ہے، سب سے زیادہ عیبوں کو وہی چھپانے والا ہے. اللہ تعالی اس کے دنیا میں بھی عیب چھپائے گا اور آخرت میں بھی عیب چھپائے گا. مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ہم حنفیوں کے امام، اللہ کروڑ رحمتیں برسائے ان کی تربت اطہر پر. آپ کے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے آپ کی نظر سے پردے ہٹ گئے تھے، اور آپ کو کشف حاصل ہو گیا تھا. کشف کس کو کہتے ہیں؟ اس کو یوں سمجھ لیں کہ وہ باتیں، وہ چیزیں جو عام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوتی ہیں، وہ ایسے اولیاء کرام کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. چنانچہ آپ کو یہ کشف مل گیا تھا، یہ آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹا دیے گئے تھے کہ جب کوئی شخص وضو کرتا تو چونکہ وضو جو ہے یہ بذات خود عبادت ہے، اور وضو کرنے والے کے گناہ پانی کے ساتھ ساتھ دھل جاتے ہیں. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جب کوئی شخص وضو کرتا ہے، ہاتھوں کو دھوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. چہرہ دھوتا ہے، کلی کرتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، جو عضو وہ دھوتا چلا جاتا ہے اس کے تمام وہ صغیرہ گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں، بہتے چلے جاتے ہیں. امام پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن وضو فرما رہے ہیں، آپ نے دیکھا ایک نوجوان آیا اور اس نے وضو کیا. اس کے پانی کے ساتھ آپ کو نظر آیا کہ اس کے گناہ جو ہیں وہ دھل رہے ہیں. اس کے پانی کے ساتھ اس کے گناہ دھل رہے. اللہ اکبر کبیرہ. کوئی شخص یہ کہے کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو نظر آ گیا پانی میں گناہ دھل رہے. تو یاد رکھیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج کل کے دور میں جبکہ ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے،
کہ انسان وہ کچھ دیکھنے میں کامیاب ہو گیا ہے جو عام طور پر نہیں دیکھ سکتا. ایک ذرے کے جناب والا کتنے حصے کیے اور پھر اس کو توڑا، اس کا ذرہ وہ تک انسان نے دیکھ لیا. یعنی کہ باریک سے باریک ترین چیز خوردبین کے ذریعے دیکھ لی. اور فضا میں کتنا کچھ موجود ہے ہمیں نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا. لیکن اسی فضا میں یہ جو ویوز ہیں، یہ لہریں ہیں، کتنی لہریں گردش کر رہی ہیں. ریڈیو کی لہریں بھی اسی میں ہیں، وائرلیس کی لہریں بھی اسی میں ہیں جناب والا، اور دنیا بھر کے جو دوسرے سامان ہیں ان سب کی لہریں یہاں گردش کر رہی ہیں. اور جس کے پاس جو آلہ ہے وہ آلہ ان لہروں کو کیچ کرتا ہے، مخصوص فریکوینسی پر جب اس کو سیٹ کیا جاتا ہے تو وہی لہریں جو ہیں وہ بولنے لگ جاتی ہیں. انہی لہروں کے ذریعے وہ آواز ٹرانسسٹر میں جاتی ہے اور بولنا بھی شروع ہو جاتا ہے اور تصویر بھی آنا شروع ہو جاتی ہے. اب ہمیں تو نظر نہیں آ رہا لیکن ہم اس کو مانتے ہیں. کیوں؟ ٹیکنالوجی سے ہمیں پتا چلا کہ یہ ویوز موجود ہیں. کسی بند کمرے میں موبائل نہیں چل رہا، کیوں یار؟ وہ ہوا نہیں آ رہی نا اس وجہ سے. کیوں بھائی؟ آواز ہوا کے ذریعے آ رہی. جی ہاں، ہوا کے ذریعے آ رہی ہے، اس لیے بند کمرے میں موبائل نہیں چلتا، نو سروس آ جاتا ہے. پھر کسی کھلی جگہ پہ جانا پڑتا ہے، کھڑکی کھولنا پڑتی. کیوں؟ کچھ نظر تو نہیں آ رہا. یہ چھوٹا سا ڈبہ جو ہے ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے، یہ کیسے بول رہا ہے؟ کس اصول کے تحت بول رہا؟ ایک اصول کے تحت بول رہا. اور وہ اصول ایک ٹیکنالوجی کے ذریعے بنایا گیا، سائنٹیفک طریقے سے بنایا گیا. تو ہم نے یہ یقین کر لیا کہ فضا میں اس کی لہریں موجود ہیں. اب بتائیے کہ جب دنیا مادی طور پر اتنی ترقی کر سکتی ہے کہ وہ چیز جو ہمیں نظر نہیں آ رہی اس کے باوجود ہم اس پر یقین کرتے ہیں، تو جب مادہ دنیاوی طور پر انسان مادی طور پر اتنی ترقی کر سکتا ہے تو بتائیے کیا روحانی طور پر اتنی ترقی نہیں ہو سکتی؟ روحانی طور پر ترقی تھی، ہے اور رہے گی. یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین رحمہم اللہ علیہ مجمعین ایک دوسرے کے پیغامات وصول کیا کرتے تھے. ایسے تو نہیں سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے بغداد میں کھڑے ہو کر منبر پر جلوہ افروز ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. ادھر آپ نے بغداد میں کہا، ادھر پوری دنیا میں جتنے اولیاء کرام تھے سب نے آپ کی اس بات کو سن لیا. یہاں تک کہ حضرت سیدنا سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جو خراسان کی پہاڑیوں میں مجاہدہ فرما رہے تھے، آپ نے بھی اس آواز کو سن لیا اور کہا بل علی عینی وراسی، میری آنکھوں اور میرے سر پر. اور ان کی اس آواز کو حضور غوث پاک نے بغداد میں سن لیا. کیسے سنا؟ یہ وہ روحانی کنیکشن تھا. یہ کنیکشن آج بھی جاری ہے. تو امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر نے وہ گناہ دھلتے ہوئے دیکھ لیے. اب کوئی اور ہوتا تو دل میں یہ خیال کرتا ہے کیسا ہے، دیکھو اس کے گناہ، یہ اتنا گناہگار. لیکن وہ امام تھے، امام اعظم تھے، ایسے تو نہیں امام اعظم لقب پڑ گیا. آپ نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کی، الہ العالمین یہ جو قوت تو نے مجھے عطا فرمائی ہے یہ مجھ سے لے لے، اس لیے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کے عیب، مسلمانوں کے گناہ مجھ پر کھلے، مجھ پر آشکارا ہو. میں نہیں چاہتا. یا اللہ تو یہ صلاحیت واپس لے لے. آپ کی دعا قبول ہوئی اور وہ کشف کی صلاحیت آپ سے واپس لے لی. تو اے کاش ہم بھی ایک دوسروں کے عیب چھپانے والے بن جائیں اور عیبوں کی ٹوہ کی بجائے اگر کسی کا عیب پتہ بھی چل گیا خاموش ہو جائیں اور یہ سوچیں کہ یار میرے بھی تو اتنے عیب ہیں. کیونکہ ہر شخص عیبی ہے، ہر شخص کا دامن جو ہے وہ داغدار ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا دامن جو ہے وہ صاف ہے. ہر شخص عیبی ہے، کم یا زیادہ سب کے اندر عیب موجود ہیں. اور وہ ہمارے کام ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، ہمارا رب جانتا ہے، اور ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں کس پر کھل نہ جائے.
اگر کسی پر ظاہر ہو گیا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ گناہ کے حوالے سے بات کر رہا، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ رب العزت سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود ہمارے عیبوں پر اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے، تو ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمارے عیبوں پر بھی تو اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، تو میں بھی اس کے عیب پر پردہ ڈالوں گا، اللہ تعالیٰ میرے اور عیبوں کو چھپائے گا، یہاں پہ بھی یقیناً چھپائے گا۔ اور اے کاش جس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہے، اسی طرح بروز قیامت بھی ہمارے عیب چھپے رہے۔ آمین تو کہہ دو بھائیو۔ بروز قیامت بھی ہمارے عیوب و نقائص چھپے رہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ تامہ کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اللہم آمین۔ تو حضرت حاتم اصم کے بارے میں آپ نے سنا، آپ کا اخلاق، اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنی عظیم ہستی تھے آپ سے کسی نے پوچھا آپ نے اپنی زندگی کس کام میں لگائی، کس کام میں صرف کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا 4 چیزوں میں۔ بڑی پیاری بات ہے، توجہ سے سنیے گا، یہ 4 مدنی پھول پیش کر رہا ہوں۔ 4 چیزوں میں۔ پہلی بات ارشاد فرمایا میں نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالی کی نگاہ سے، نگاہ قدرت سے کوئی نہیں چھپ سکتا، تو میں نے شرم محسوس کی کہ اس کی نافرمانی کروں۔ میں نے یہ جان لیا، یہ یقین حاصل کر لیا کہ اللہ تعالی کی نگاہ قدرت سے میں نہیں چھپ سکتا، تو میں نے اس کی نافرمانی میں شرم محسوس کی، اس وجہ سے میں نے اس کی نافرمانی نہیں کی کہ وہ ہر جگہ دیکھ رہا۔ ٹھیک، مجھے معلوم ہو گیا کہ میرا رزاق، میرا رزق مجھے ضرور ملے گا، اور اس کا ذمہ اللہ تعالی نے لے لیا ہے، تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور اس چیز کی طلب چھوڑ دی، روزی کی طلب چھوڑ دی۔ نمبر 3، میں نے اس بات کو جان لیا کہ مجھ پر کچھ فرائض ہیں، مجھ پر کچھ فرائض ہیں جنہیں میرے سوا کوئی ادا نہیں کر سکتا، تو میں ان کی ادائیگی میں لگ گیا۔ نمبر 4، میں نے جان لیا کہ میری موت کا وقت متعین ہے جو تیزی سے میری جانب آ رہا ہے، تو میں از خود اس کی طرف دوڑنے لگا اور آخرت کی تیاری میں لگ گیا۔ پھر فرمایا اب میں اس فکر میں ہوں کہ جو شے ثواب یا عذاب میں نے جو کچھ کیا ہے یہ قبول ہوتا ہے مجھے ثواب ملے گا، اگر نہیں قبول ہوتا تو کہیں نافرمانیوں کے سبب عذاب ملے گا، تو میں اس فکر میں لگ گیا ہوں کہ مجھے اللہ کی طرف سے ثواب حاصل ہوتا ہے یا عذاب حاصل ہوتا ہے، بس اسی فکر میں ہوں، اور اسی فکر میں یہ سب کچھ میں کیے جا رہا ہوں کہ نہ جانے میرا کیا بنے گا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، یہ 4 مختصر باتیں، اس میں کیا کچھ نہیں ارشاد فرما دیا آپ نے، آئیے ان کی مختصر تشریح اس ضمن میں کچھ ہم سنیں۔ پہلی بات، میں نے جان لیا کہ اللہ تعالی کی نگاہ سے کوئی نہیں چھپ سکتا، تو میں نے شرم محسوس کی کہ اس کی نافرمانی کروں۔ کتنی پیاری بات کہہ دی، 100 باتوں کی ایک بات، بلکہ کروڑوں باتوں کی ایک بات، گناہ سے بچنے کا بہترین نسخہ بتا دیا کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ کہیے اللہ دیکھ رہا ہے، پھر کہیے اللہ دیکھ رہا ہے، یہ حقیقت۔ اگر پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں ہمارا یہ ذہن بن جائے، اور اے کاش بن جائے، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم کہیں بھی اس سے نہیں چھپ سکتے، دنیا والوں سے تو چھپ سکتے ہیں لیکن رب تبارک و تعالی
جو سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، علیم بذات الصدور ہے، اس سے ہم نہیں چھپ سکتے۔ اگر یہ ذہن بن جائے تو پھر انسان خود بخود گناہ سے کنارہ کش ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جس کے دل میں یہ خوف ہو کہ مجھ کو کوئی دیکھ رہا ہے، ایک فیکٹری ہے، اس میں کچھ لوگ ملازم ہیں، ایک دفتر ہے، اس میں کچھ لوگ ملازم ہیں، اب ان کو پتا چلا فیکٹری کا مالک یا باس یا سربراہ چیک کرنے کے لیے آ رہا ہے، چیکنگ ہو رہی ہے، تو وہ پھر اس وقت اس کام میں لگ جائیں گے۔ اگر دفتر ہے تو فائلیں کھول کے ایسے بیٹھ جائیں گے جیسے فائلوں کے علاوہ ان کو کچھ دیکھنا ہی نہیں، اور کام کر رہے ہیں تو اس طرح کام میں منہمک ہو جائیں گے کہ جیسے نظر ہی نہیں اٹھاتے، اور شو یہ کریں گے کہ ہم بڑے ہارڈ ورکر ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہیں، اور اپنی ایفیشنسی ظاہر کریں گے، اپنا کام ظاہر کریں گے۔ ظاہری بات ہے ان کو یہ دکھانا مقصود ہوتا ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں، کیونکہ اگر اس وقت ہم کام نہیں کریں گے تو آفیسر جو کہ بڑا ہے، باس ہے، مالک ہے، وہ ہمیں سزا دے سکتا ہے، ہم سے پوچھ گچھ ہو سکتی ہے، پھر وہ اپنے اس کام کے بارے میں جلدی جلدی پوائنٹس کو ذہن میں لاتے ہیں کہ کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اب ذرا سا یہ اندازہ لگا لیں گے دنیا میں ہوتا ہے، اور جب کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو، اس کی ایک اور مثال، ہم کوئی کام کر رہے ہوں اور کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کام کو صحیح کریں۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج دنیاوی طور پر ہمیں چیک کرنے والا، ہمیں واچ کرنے والا، ہماری کارکردگی کا جائزہ لینے والا ہمارے ظاہر کو دیکھ رہا ہے، اور صرف تھوڑے سے وقت کے لیے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کو ہمارے باطن کا پتہ نہیں ہے کہ اندر اس کے لیے ہمارے کیا جذبات ہیں، ہمارے اس کے لیے کیا خیالات ہیں۔ صرف ہمارے ظاہر کو دیکھ رہا ہے، تھوڑی دیر کی چیکنگ ہو رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے دیکھا جا رہا ہے، اور ہم اس سے ڈر رہے ہیں۔ لیکن ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ مالک، وہ رب تبارک و تعالی جو صرف تھوڑی دیر کے لیے ہمیں نہیں دیکھ رہا، بلکہ وہ سمیع ہے، بصیر ہے، ازل سے دیکھ رہا ہے، ازل سے اس کو سب کچھ معلوم ہے، اور اسی کو سب کچھ پتا ہے، اور وہی سب کچھ دیکھ رہا ہے، ظاہر سے بھی واقف ہے، باطن سے بھی واقف ہے۔ ہمارے ظاہر میں جو کچھ ہے وہ بھی اس پر آشکارا ہے، ہمارے باطن میں جو کچھ ہے وہ بھی اس پر آشکارا ہے۔ جب ایک دفتر کا کام کرنے والا اپنے باس کے خوف سے اپنے کام کو صحیح کر رہا ہے کہ مجھے میرا باس دیکھ رہا ہے، میری جناب والا مانیٹرنگ ہو رہی ہے، تو پھر اگر ایک مسلمان کے دل میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ مجھے میرا رب تبارک و تعالی جو ظاہر باطن سب چیزوں سے واقف ہے وہ دیکھ رہا ہے اور ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو پھر خود بخود اس کے اعمال درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کیا، اے آقا، کیا میں جب گناہ کرتا ہوں تو مجھے اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ اس نے جب یہ سنا ایک چیخ ماری، دھڑام سے زمین پر گرا، اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اس کا خوف ملاحظہ کیجئے اور ہمارا خوف۔ یہ بات ہمیں ذہن میں بٹھانا پڑے گی، ہمیں اس بات کو بالکل اپنے قلوب و اذہان میں راسخ کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جبھی انشاءاللہ الرحمن ہم ضرور بچیں گے، گناہوں سے بچتے رہیں گے۔ یہ ہر وقت یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر جو دیکھ رہا ہے اور ہر وقت دیکھ رہا ہے اس کی کیوں نافرمانی کی جائے؟ تو اے کاش ہم نافرمانی سے بچ جائیں، اور اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے ہمیں نافرمانیوں سے بچائے۔ دوسری بات فرمایا، مجھے معلوم ہو گیا کہ میرا رزق مجھے ضرور ملے گا اور اس کا ذمہ اللہ تعالی نے لے لیا ہے، تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور روزی کی طلب چھوڑ دی۔
اب اس پوائنٹ کی تشریح بہت ضروری ہے. کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جی انہوں نے بالکل سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا تھا. بالفرض اگر انہوں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ بھی دیا ہو تو یہ ان کا درجہ تھا. یہ اولیاء کرام بہت بلند و بالا مرتبے کے مالک تھے. ہمیں انہوں نے کیا سمجھایا کہ جب مجھے معلوم ہے میرا رزق مجھے ملے گا اور اس کا ذمہ اللہ تعالی نے لیا ہے تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا. یعنی کہ نہ اپنے کام پر، نہ اپنے کسی اور چیز پر، نہ اپنی کسی خوبی پر، کسی چیز پر بھروسہ نہیں کیا. اللہ رب العزت پر بھروسہ کیا، لیکن ساتھ ساتھ اسی کے حکم کے مطابق جو اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسب کرو. یہ ہاتھ پاؤں جو میں نے دیے ہیں ان کو کام میں لاؤ، یہ ذہن سے کام لو، اور جو جائز طریقے بتا دیے گئے ہیں ان کے مطابق اپنا رزق تلاش کرو. تو میں نے رزق تلاش کرنا شروع کر دیا اور بھروسہ اللہ رب العزت ہی کی ذات پر رکھا. یہ بات خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو حرام کماتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی کیا کریں، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، ہم یہ نہیں کریں گے تو بھوکوں مر جائیں گے، کیا کریں، یہ تو ہمیں کرنا ہی پڑتا ہے، یہ ہماری مجبوری ہے. تو یاد رکھیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جو ناجائز ہے وہ ناجائز رہے گا. وہ ہم اپنا اس کے سامنے عذر پیش کر کے اس کو جائز نہیں قرار دے سکتے. اگر کوئی شخص حرام کما رہا ہے تو وہ گنہگار ہے. وہ اگر حلال رزق کے لیے کوشش کرے گا تو یاد رکھیں قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. جیسا رب تعالیٰ سے مانگو گے اللہ تعالیٰ ویسا عطا فرمائے گا. کیوں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ظن یعنی گمان کے قریب ہوں. اب ذہنی اگر یہ ہے کہ سوائے رزق حرام کے اور ہمیں مل ہی نہیں سکتا، اس کے علاوہ ہمارا چارہ کار نہیں ہے، ہم اسی سے پل سکتے ہیں، ہم اسی سے بڑھ سکتے ہیں، تو پھر اس کے علاوہ اور کیا ملے گا. لیکن اگر ذہن یہ بنائے کہ میں جائز طریقے سے کماؤں، اچھے انداز سے کماؤں اور حرام سے بچوں، برے کام سے بچوں، برے افعال سے بچوں، تو یاد رکھیں رب تبارک و تعالی جو ہماری بھلائی چاہتا اور اس کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے کہ میرا بندہ میری طرف آئے، وہ ایسے ذرائع خود بخود مہیا فرما دیتا ہے کہ بندہ حرام سے جب بچتا ہے. کیوں؟ قرآن میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جس پر اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جس نے اللہ پر توکل کیا، اللہ پر بھروسہ کیا، اس کے لیے اللہ کافی ہے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی کافی. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں، کہیں جی میری روزی تو مجھے ملے گی، میں تو کوئی کام کاج نہیں کروں گا، بس ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں اور یا مسجد کا کونا سنبھال لیں. نہیں، اسلام اس کا تھوڑی حکم دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسب کرو، فرمایا طلب الحلال واجب علی کل مسلم، حلال کا طلب کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. ہم جو ہمارے اہل و عیال ہیں ان کے لیے ہمیں رزق کمانا چاہیے، ان کے لیے ہم حلال کسب کریں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اور اگر کوئی شخص نہیں کرتا اور سوچتا ہے کہ میں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جاؤں، تو ایک بزرگ کی حکایت آپ کو سناتا ہوں. جنگل میں گئے، دیکھا بڑی موٹی تازی لومڑی جس کے ہاتھ بھی مفلوج ہیں، پاؤں بھی مفلوج ہیں، فالج زدہ لومڑی ہے، آنکھوں سے اندھی.
لیکن ہے بڑی موٹی تازی. تو آپ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ یہ جو ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلا سکتی, آنکھوں سے بھی اندھی ہے, یہ اتنی موٹی تازی, یہ کیا معمہ ہے؟ اتنے میں زمین شق ہوئی اور اس میں سے 2 پیالے, ایک شہد اور ایک دودھ سے بھرا ہوا, وہ نمودار ہوئی. اب انہوں نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ 2 پیالے تو نکل آئے, اب یہ اندھی ہے اور اس کے ہاتھ بھی کام نہیں کرتے, یہ پیے گی کیسے؟ اتنے میں ایک طرف سے ایک شخص نمودار ہوا, اس نے ایک پیالہ اٹھایا, اس کو پلایا, دوسرا پیالہ اٹھایا, اس کو پلایا, اور جب وہ جانے لگا انہوں نے اس کو پکڑ لیا, کہا جناب والی یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لومڑی کو رزق پہنچانے پر مامور فرمایا, سبحان اللہ, میں اس کو رزق پہنچاتا ہوں. انہوں نے کہا واہ بھائی واہ, جب یہ لومڑی کو رزق پہنچ سکتا ہے تو میں تو انسان ہوں, اشرف المخلوقات ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے کام کاج کرنے کی؟ چنانچہ وہ ایک جگہ جا کر بیٹھ گئے. 1 دن 2 دن 3 دن, کہا میرا رزق مجھے پہنچ جائے گا. اب بھوک کے مارے برا حال, پیٹ کچھ اور کہہ رہا ہے مگر ڈٹے ہوئے. تو پھر آواز آئی, اے بندہ خدا, اگر تو عمر بھر بھی ایسے بیٹھا رہے تو میں تجھے کچھ نہیں دوں گا, اس لیے کہ میں نے تمہیں ہاتھ پاؤں عطا فرمائے ہیں, تم نے اپنے آپ کو لومڑی سمجھ لیا, وہ بھی جو فالج زدہ, لنچی, لنگڑی, لولی, اندھی. تجھے تو میں نے آنکھیں بھی عطا فرمائی ہیں, ہاتھ بھی عطا فرمائے ہیں, پاؤں بھی عطا فرمائے ہیں, جاؤ جا کر کسب کرو, خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ. انہوں نے توبہ کی اور کسب حلال میں لگ گئے. ایک شخص ڈاکو پیشہ تھا, لوگوں کو لوٹا کرتا تھا. ایک مرتبہ ایک جگہ اس نے پڑاؤ ڈالا تو دیکھا ایک کھجور کا درخت ہے. برے پیشے سے توبہ کی اور اللہ رب العزت کے نیک بندوں میں شمار ہو گیا. توبہ کی, سفر حج پر چل دیا. جب قریب پہنچا مکے شریف کے, دیکھا ایک ویرانے میں ایک عورت, اس کا نام لے کے پوچھ رہی ہے, بوڑھی عورت. اس نے کہا میرا نام یہ ہے. اس نے کہا میرے پاس آؤ, میرے پاس تمہارے لیے کچھ پیغام ہے, تمہاری کچھ امانت ہے. کہا بتائیے. اس نے کہا میرا ایک لڑکا تھا, وہاں نیک پرہیزگار تھا, اپنے وقت کا ولی تھا, اس کا انتقال ہو گیا. اس کے انتقال کے بعد روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اس نام کا شخص آ رہا ہے, اپنے بچے کے کپڑے اس کو دے دینا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. اب اندازہ لگا, توبہ کی اس نے, اللہ کی راہ کی طرف آیا, رزق حرام کو چھوڑا, اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا نوازا. تو میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیو, ہم بھی کوشش کریں, کوشش کرنا ہمارا کام ہے. ٹھیک ہے بعض لوگوں کو روزگار نہیں ملتا, پریشانی ہوتی ہے, کراچی میں آج کل بہت بے روزگاری ہے, عجیب و غریب حالت ہے, لیکن یاد رکھیں اللہ رب العزت رازق ہے. ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن ہمیں ضرور ملے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں, نماز پابندی سے پڑھیں. لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے, پھر بولتے ہیں ہمیں رزق نہیں مل رہا, رزق میں تنگی ہے, کاروبار نہیں مل رہا, یہ پریشانی ہے, وہ پریشانی ہے. تو مین چیز نماز کو چھوڑا ہوا ہے, تو پھر پریشانیاں تو گھر کریں گی. بہرحال آگے چلتے ہیں. تیسری بات, میں نے اس بات کو جان لیا کہ مجھ پر کچھ فرائض ہیں جنہیں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ادا کر سکتا, چنانچہ میں ان کی ادائیگی میں لگ گیا. یہی بات جو ابھی میں کہہ رہا تھا, مجھ پر کچھ فرائض ہیں. نماز ہم پر فرض ہے, ہمارے علاوہ ہماری فرض نماز کوئی اور ادا نہیں کر سکتا. ٹھیک. روزہ ہم پر فرض ہے,
جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم صحیح سلامت ہیں. روزہ بدنی عبادت ہے, ہمیں ہی رکھنا پڑے گا. ٹھیک. اچھا, حج ہم زندہ ہیں, ہمارے پاس پیسہ ہے, ہم حج کر سکتے ہیں, تمام شرائط پر ہم پورے اترتے ہیں, تو یہ فرض ہمیں ہی ادا کرنا ہے. اپنی زندگی میں سب چیزیں موجود ہوتے ہوئے کوئی شخص کسی کو حج بدل نہیں کرا سکتا. اس پر حج فرض ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا جی مجھ پر فرض ہے, ایسا کریں آپ میری طرف سے ادا کر لیں. حج ہی نہیں ہوگا, اس لیے کہ جس پر فرض ہے وہ خود ادا کرے. اچھا, اسی طرح زکوٰۃ بھی ہمیں خود اپنے مال سے دینا پڑے گی. وہ الگ بات ہے کہ ہم نے کسی کو وکیل کر دیا, لیکن اپنے مال سے نکالیں گے تو خود ایک ایک حساب کتاب تو ہمیں کرنا پڑے گا. اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اور بہت سی ایسی ضروری باتیں ہیں جن کو ہم خود ادا کریں گے. مین بات یہ, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ان کو ہمیں ہی ادا کرنا. اب جہاں تک روزوں کا تعلق ہے تو یہ سال میں ایک مہینہ آتا ہے, روزہ فرض ہے, اس کی فرضیت کا انکار کفر ہے. جس پر روزہ فرض ہے اسی کو ہی رکھنا ہے. ہاں, جو مسافر ہے یا بہت شدید بیمار ہے یا ایسا بوڑھا یا بوڑھی کہ جس کے مقصد نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت والی بات ہے, کہ جس سے کھایا پیا بھی نہ جائے, اس کے بغیر وہ رہ بھی نہ سکے, تو ظاہر ہے اس کو تو شریعت نے منع کیا. لیکن یہاں تو ہٹے گٹے ہوتے, کوئی پرابلم نہیں ہوتی. کیا وہ جی ہمیں سگریٹ کی عادت ہے, اس کے بغیر ہمارا چارہ کار نہیں ہوتا, ہمارے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے, اس وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھتے. ولا حول ولا قوت الا باللہ. بعض گیسٹرک کی پرابلم کی شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمیں ایسی گیس ہو جاتی ہے, ویسی گیس ہو جاتی ہے, پیٹ بھر جاتا ہے, گیس دماغ پہ چڑھ جاتی ہے, سر درد شروع ہو جاتا ہے. سب بہانے بازیاں. اللہ تعالیٰ برے مرض سے بچائے. ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا, بعضوں کو اگر فی الواقع کسی کو مرض ہے, علماء نے فرمایا ہے وہ کسی مسلمان پرہیزگار طبیب کو دکھائے, اور اس کو دکھا کر اگر وہ اس کو کہے کہ ہاں آپ کا یہ مرض واقعی ایسا ہے, اس نوعیت کا ہے کہ آپ کو روزہ رکھنے سے تکلیف ہوگی, تو اس کو رخصت ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے فدیہ ادا کرنا پڑے گا. لیکن یہاں تو ہم نے دیکھا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. پان کی عادت ہے, نہیں چھوڑ سکتے اس لیے روزہ چھوڑ دیا. تھوڑی دیر بھوکا نہیں رہ سکتے اس لیے روزہ چھوڑ دیا. تھوڑی کوئی اور پرابلم آ گئی. اب آج کل تو ہیں سردیاں, صاف بات ہے, اس لیے اچھے انداز سے روزے انشاءاللہ رکھے جائیں گے. لیکن جب گرمی ہوتی ہے, ہمیں یاد ہے اچھی طرح جب جون جولائی کے روزے تھے تو بہت سے لوگ پیاس برداشت نہیں کر سکتے جی, اس لیے ہم نے روزہ چھوڑ دیا. یاد رکھیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, آج ہم نے بہانے بازیاں کر کے اپنے من کو منا لیا, لیکن یاد رکھیں ہم نے اپنے آپ کو منا لیا, لیکن اللہ تبارک و تعالی جو کہ بڑی پیاری پرکھ رکھتا ہے, اس کو سب کچھ علم ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے. اگر ہم نے جان بوجھ کر یہ سب کچھ چھوڑا تو پھر ایسے لوگ اس کے قہر و غضب کے لیے تیار ہو جائیں. جو ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑتا ہے رمضان کا, چونکہ یہ فرض ہے, اس کو 9 لاکھ سال جہنم میں جلنا پڑے گا. اللہ تعالی اپنے حبیب کے صدقے ہمیں ان فرائض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. زکوٰۃ کو لے لیں. زکوٰۃ میں بہت لوگ لئی تو لعل سے کام لیتے ہیں. اسلامی بہنیں سماعت فرما رہی ہیں, زیور ہوتا ہے. اب زیور یہ تو پہننے کے لیے ہے, اس پر تھوڑی زکوٰۃ ہوگی. یہ تو ہم پہنتی ہیں, سارے کا سارا زیور روز تھوڑی پہنتی ہیں, اگر اس بات کو بھی تھوڑی دیر کے لیے مانا جائے. لیکن یاد رکھیں اگر پہننے کے لیے بھی ہے تو بھی اس پر زکوٰۃ فرض ہے, اس پر زکوٰۃ دینا پڑے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غالباً حضرت ام سلمہ
یا کوئی صحابیہ دوسری حاضر تھی, ہاتھ میں کنگن تھے. ارشاد فرمایا سرکار نے, اس کی زکات دیتی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ تو پہننے کے لیے. فرمایا پہننے کے لیے پھر بھی تم زکات دو. واضح حدیث ہمارے سامنے موجود ہے. اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, زکات کے بارے میں لوگ مختلف ہیلے بہانے کرتے ہیں. حج کو لے لیجئے, حج ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے. عمر میں ایک مرتبہ حج ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے. جی ہاں, لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صاحب استطاعت ہوتے ہیں, حج کر سکتے نہیں کرتے. ہم پہ فرائض ہیں, ہماری یہ مجبوری ہے, ہماری وہ مجبوری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس پر حج فرض ہے اور اس نے جان بوجھ کر حج ادا نہیں کیا تو ہمیں نہیں پرواہ, ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. معاذ اللہ, یعنی معاذ اللہ اس کے برے خاتمے کا خوف ہے. تو اب جو سب سے اہم فرض ہے نماز, اس کا آخر میں ذکر میں نے کیوں کیا کہ ایک سال میں ایک مرتبہ, روزے زکات بھی سال میں ایک مرتبہ, حج عمر میں ایک مرتبہ فرض. لیکن نماز تو ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت پر رات اور دن میں 5 وقتہ نماز فرض ہے. اس کو ہمارے علاوہ کوئی ادا نہیں کر سکتا, ہمیں ہی ادا کرنا ہے. تو حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی پیاری بات کی کہ جو فرائض ہیں جن کو میں ہی ادا کر سکتا ہوں, میرے علاوہ کوئی نہیں ادا کر سکتا, میں ان کی ادائیگی میں لگ گئے, ان کو ادا کرنے میں لگ گئے. اب ہمیں جب یہ پتا ہے کہ نماز ہمارے علاوہ ہماری نماز اور کوئی نہیں پڑھ سکتا, جو ہم پہ فرض ہے وہ ہم ہی کو پڑھنا ہے, اس میں نیابت نہیں ہو سکتی, تو ہم ان فرائض کو کتنا ادا کرتے ہیں, ہم کتنی نمازیں پابندی سے پڑھتے ہیں. نوجوان بوڑھے ہر عمر کے اسلامی بھائی تشریف فرمائیں, اسلامی بہنیں بھی پردے میں سماعت فرما رہے ہیں. ہم آیا واقعی نمازی کہلاتے ہیں, نمازی کہلانے کے قابل ہیں؟ یہاں تو حال یہ ہے نماز قضا ہو جائے کان پر جو نہیں رینگتی, کوئی پرواہ نہیں. نماز پورے دن کی قضا ہو گئی, فجر بھی, ظہر بھی, عصر بھی, مغرب بھی, عشاء بھی, کوئی مسلمانوں جیسا طرز عمل ہی نہیں ہے. کفر اور اسلام کے بیچ جو فرق ہے وہ نماز ہے. لیکن یہاں افسوس صد افسوس, فضول باتوں کے لیے وقت ہے, گانے باجے کے لیے وقت ہے, کھیل کود کے لیے وقت ہے, گناہوں کے کاموں کے لیے وقت ہے, فلموں ڈراموں کے لیے وقت ہے. وقت نہیں ہے تو نماز کے لیے وقت نہیں. کیا ارے ہماری مصروفیت ہے, آفس میں مصروف ہوتے ہیں, دکان پہ مصروف ہوتے ہیں, یہ پریشانی ہے وہ پریشانی, بہت بزی ہوتے ہیں, ٹائم نہیں ملتا. باقی سب میلوں جھمیلوں کے لیے وقت مل جاتا ہے, نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا. رات کو ارے یار کام سے تھکے ہوئے آتے ہیں, آتے گھر میں بس تھوڑا بہت وہ ڈرامہ وغیرہ دیکھ لیتے ہیں تھوڑا ذہنی ریفریشمنٹ کے لیے, اور اس کے بعد تھوڑا بچوں وغیرہ سے باتیں کر کے سو جاتے ہیں. یہ کوئی عذر ہے؟ کوئی عذر نہیں چلے گا. اللہ کی بارگاہ میں جان بوجھ کر قضا کی تو یاد رکھیں وہ معاف کر دے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ایک نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کیوں قضا کی, بلکہ سزا ملے گی قضا کرنے پر. تو خالی اس طرح کی طفل تسلیوں سے کام نہیں چلے گا. اسلامی بہنیں اگر یہ بہانے بنائے کہ گھر میں کام کاج ہوتا ہے, بچوں کی پرابلم ہوتی ہے, بچوں کو دیکھنا بھالنا ہوتا ہے, ان کے پیشاب پانی وغیرہ میں کپڑے خراب ہو جاتے ہیں, یہ مسئلہ ہو جاتا ہے, وہ پرابلم ہو جاتی, اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتی, یاد رکھیں اس طرح کے بہانے بھی نہیں چلیں گے. کیوں کہ اگر ہم پڑھنا چاہیں تو اگر کوئی بچوں والی عورت ہے اور اس کو چھوٹے بچے کو دھلانا پڑتا ہے تو
ہر وقت تو نماز کا وقت نہیں رہتا. فجر کے بعد ظہر تک کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ آپ خود اندازہ لگا لیجیے. 8, 9, 10, 11, 12, 1. ٹھیک ہے نا؟ 7 بجے تک فجر کا ٹائم ہے. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 6 گھنٹے. 6 گھنٹے بعد اگر ہمیں نماز کی فکر ہے، اپنی آخرت کی فکر ہے، تو کیا الگ سے ایک شلوار، ایک قمیض شلوار، ایک جوڑا نہیں رکھا جا سکتا کہ نماز کے ٹائم میں اس کو بدل کر نماز پڑھ لوں گی؟ اس کے بعد اگر، اور پھر ہر وقت بچے پیشاب نہیں کرتے معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، مخصوص اوقات ہوتے ہیں. اس کے بعد عصر تک کا اچھا خاصا پیریڈ، عصر سے مغرب تک 1.25 گھنٹہ، 1 گھنٹہ، گرمیوں میں 1.5 گھنٹہ، مغرب سے عشاء تک 1.5 گھنٹہ، سردیوں میں 1.25 گھنٹہ، پھر عشاء کے بعد سے لے کر صبح صادق تک پوری رات پڑی ہوئی ہے. یہ سب ہمارے نفس کے بہانے ہیں، سب نفس کے بہانے ہیں. یہ اسلامی بھائیوں کے لیے بھی، اسلامی بہنوں کے لیے بھی. مجھے تو حیرت ہوتی ہے اس وقت جب کوئی نوجوان مرد یہ کہتا ہے آئیے نماز پڑھیں، وہ جی کپڑے خراب ہیں. پتہ نہیں اس کے کپڑے کیوں خراب ہو گئے. کیا اس کو استنجے کی تمیز نہیں ہے؟ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے. ہنسنے کی نہیں، رونے کی بات ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے. مسلمان کہلاتا ہے جس کو ہر وقت پاک و صاف رہنا چاہیے کہ نہ جانے کس وقت مجھے موت آ جائے، اور یہ کہہ رہا ہے میرے کپڑے ناپاک ہیں. اللہ رب العزت عقل سلیم عطا فرمائے، سمجھ بوجھ عطا فرمائے. یہ مذاق والی باتیں نہیں ہیں، یہ لطف والی باتیں نہیں ہیں، یہ دل کو جلانے والی باتیں ہیں، یہ دل پر چوٹ کرنے والی باتیں ہیں. میں رسمن، واللہ رسمن نہیں کہہ رہا، اس جذبے کے تحت کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے میری یہ باتیں کسی اسلامی بھائی، اسلامی بہن کے ذہن میں بیٹھ جائیں، اس کا دل چوٹ کھائے اور کاش وہ نمازی بن جائے. اور اسی لیے الحمدللہ یہ اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں. خدا را اپنی آخرت کو سوچیں. دنیا تو چند روزہ ہے، جیسے تیسے گزر ہی جائے گی، ہنس کر رو کر جس طریقے سے بھی گزر جائے گی، ایک نہ ایک دن تو جانا ہی. لیکن اگر اس کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف گزارا تو یہی زندگی کل عذاب بن جائے گی، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزارا تو یہی زندگی ہماری مغفرت کا باعث بن جائے گی. آگے آئیے چوتھا پوائنٹ. میں نے جان لیا کہ میری موت کا وقت متعین ہے، جو تیزی سے میری جانب آ رہا ہے تو میں از خود اس کی طرف دوڑنے لگ گیا اور آخرت کی تیاری میں لگ گیا. مطلب وہی صاف واضح ہے کہ آخرت کی تیاری، شریعت مطہرہ پر عمل، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل، برے ماحول سے بچنا، اچھے ماحول میں لگ جانا، صوم و صلات کی پابندی، اور پھر اس کے بعد یہ فکر کہ نہ جانے اب میرا کیا ہوگا. یہ فکر اے کاش ہم سب کو لگ جائے کہ پتہ نہیں میرا آخرت میں کیا بنے گا. اللہ کی رحمت پہ بھی امید ہو اور خوف بھی ہو. مومن خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے، نہ بالکل اس پر خوف طاری ہوتا ہے، نہ وہ بالکل امید پر جناب والا بھروسے کرتا ہے کہ بس ہم اللہ رب العزت کی رحمت سے ہم تو بخشے جائیں گے، بے شک بخشے جائیں گے، اور نہ یہ کہتا ہے کہ مجھے تو ضرور عذاب ہوگا. یہاں ایک بات ابھی میرے ذہن میں آئی، تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، بلکہ بہت زیادہ توجہ چاہوں گا. دل کے کان کھول لیجئے. کیا یہ بات بعض لوگ سے جب کوئی بات ہو رہی ہو، ان کو سمجھا رہے ہوں کہ بھائی آپ نماز پڑھا کرو، گالی نہیں بکا کرو، داڑھی رکھ لو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلو، برے کام نہیں کرو، یا کسی نے کوئی الٹی سیدھی بات کہہ دی، کوئی گناہ کر دیا اور اس کو ہم نے اصلاح کر دی، جس کو عام الفاظ میں لوگ کہتے ہیں ٹوک دیا،
حالانکہ اصلاح کی جاتی ہے، تو ہم نے اس کی اصلاح کی، تو اب بجائے اپنی غلطی تسلیم کرنے کے، نفس اس کو فوراً چابی بھرتا ہے، فوراً اس کو پش کرتا ہے کہ تم اکڑ جاؤ، تمہاری انا کا مسئلہ، تو وہ پھر اکڑ کے یوں کہتا ہے ارے بس بس یار چھوڑو، یہ ملا گیری اپنے پاس رہنے دو، یہ سب باتیں اپنے پاس رہنے دو، ہم گناہ گار ہیں نا، ٹھیک ہے جہنم میں جائیں گے نا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یوں کہتے ہیں، جہنم میں جائیں گے نا، صحیح ہے یار کوئی بات نہیں، آخر جہنم بھی تو بنایا گیا نا کچھ لوگوں کے لیے، کچھ لوگ وہاں پہ بھی تو جائیں گے، ہم تو اللہ کی بنائی ہوئی اس چیز کا خیال کرتے ہیں اور اس لیے ہم گناہ کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ہم وہاں جائیں۔ جی ہاں، میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، خود سنی ہیں لوگوں کی اس طرح کی باتیں اور لوگوں نے ہمیں بتایا، یوں کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ کوئی شخص مذاق میں بھی اگر کہے گا نا، اول تو ایسا بےہودہ مذاق کرنا نہیں چاہیے، اگر کسی نے مذاق میں بھی اس قسم کی باتیں کی ہیں تو وہ فوراً توبہ کر لے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے قہر و غضب کو للکارا ہے۔ جہنم کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا ہمارے گھر کے چولہے جتنی ہے جہنم؟ یاد رکھیں جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے، 69 درجے زیادہ گرم۔ اس کی آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے ہیں، 500 سال سے کی راہ سے، یعنی 500 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے تو جتنا فاصلہ طے کر پائے گا اتنے فاصلے سے جہنم کی گھن گرج اس کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اب اندازہ لگائیں جہنم کتنا شدید و مدید ہوگا۔ جہنم میں مارا بھی جائے گا، کاٹا بھی جائے گا، ڈسوایا بھی جائے گا، لٹکایا بھی جائے گا، گھسیٹا بھی جائے گا، پیٹا بھی جائے گا، جلایا بھی جائے گا، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے اور ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرمائے۔ آمین۔ تو اس طرح کی بے باکانہ جملے اور غفلت والے جملے نہیں کہنے چاہیے، اور بعض لوگ تو اتنے بے باک ہو جاتے ہیں، مذاق میں کہتے ہیں، بظاہر ان کے نزدیک یہ مذاق ہوتا ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ کا قہر و غضب ہم پر گرے اور ان کا کام تمام ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ جی ہم تو جہنم میں جائیں گے، وہاں پر بڑے خوبصورت قسم کے لوگ ہوں گے، فلاں اداکار ہوگا تو فلاں یہ ہوگی تو فلاں ہوگا تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا، جنت میں کیا ہوگا، سارے مولوی لوگ ہوں گے۔ یہ لوگ باتیں کہتے ہیں، آپ کو ہنسی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، بات اس قسم کی ہے کہ اس بات سے لوگ لطف حاصل کرتے ہیں، لیکن خدا را اس کو لطف کے طور پر نہ سنیں، اس کو اپنی اصلاح کے لیے سنیں کہ جس بدبخت نے یہ جملہ کہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، ذرا یہ تو سوچئے۔ وہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے ایکسپٹ کر رہا ہے کہ میں جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوں، تو بتائیے جو خود جہنم کی دعائیں مانگ رہا ہے اس کے نصیب میں اور کیا ہوگا۔ اس کو اگر ابھی اسی وقت ہلکا سا سر درد شروع ہو جائے، داڑھ کا درد شروع ہو جائے، پیٹ کا درد شروع ہو جائے، تو اس کو پتہ چل جائے گا میری اوقات کیا ہے، میں کتنا برداشت کر سکتا ہوں۔ اس کو ذرا کہا جائے جلتا ہوا انگارہ اپنے ہاتھ میں لے کر دکھائیں، آپ کو اپنا پتہ چل جائے گا، آپ کو اپنا بھاؤ پتہ چل جائے گا، آپ کتنے پانی میں ہیں یہ معلوم ہو جائے گا، لیکن نہیں کرے گا ایسا۔ لیکن اس دن تو یہ مجبور ہوگا اور جہنم میں الٹ الٹ کر تلے جائیں گے، اور عجیب و غریب حال ہوگا وہاں پر۔ پھر جو بدکار لوگوں کا حال ہوگا، تو جو بدکاروں کے ساتھ جانے کی دعا مانگے، تو یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا میں جس سے محبت کی وہ کل بروز قیامت اسی شخص کے ساتھ ہوگا۔ تو الحمدللہ ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے اور ہم انہی سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ انہی نیک لوگوں کی محبت میں ہمیں رکھے،
ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ امہات المؤمنین و 4 یار، ہر صحابی سے ہمیں تو پیار ہے۔ غوث کے دامن میں جو بھی آ گیا، 2 جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی، وہ ایسی نیک ہستیوں سے محبت کریں اور اس طرح کے جملے ادا نہ کریں۔ خدا را ہم اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں، نماز وغیرہ کے بارے میں سوچیں۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آئیے ابھی سے اس کی تیاری میں لگ جائیں، ابھی سے اس کے استقبال کے لیے اپنا ذہن بنا لیں۔ اور رمضان میں کتنی رب کی رحمتیں برستی ہیں یہ ہر شخص کو پتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے اپنی رحمت کاملہ واسعہ تامہ کے صدقے ایسا فضل فرماتا ہے، روزانہ ہزاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اس کی رحمت چھما چھم برس رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ساتھ خیریت کے، ایمان و عافیت کے، صحت و تندرستی کے، اچھی طبیعت کے ساتھ ہمیں رمضان حاصل کرنے اور اس کے فیض و برکات لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جو کچھ بیان ہوا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے اس کو قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کا سینہ مدینہ بنائے۔